حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ بصرہ گئے، وہاں کچھ دنوں قیام کیا اور وہاں سے دوبارہ مکہ گئے، جہاں گدڑی اور گھٹنا یعنی گھٹنا اس پائجامے کو کہتے ہیں جو بہت اونچا ہوا کرتا ہے، اسے پہنا، مرقع پیوند لگا کرتا یا عبا، اور فوطا یعنی وہ پائجامہ جو بہت اونچا ہو، اس قسم کا لباس زیب تن کیا۔ اس سفر میں بہت مخلوق ان کے ساتھ تھی۔ اس وقت ابو یعقوب نہر جوزی نے ان سے بہت حسد کیا اور ان کے متعلق بہت کچھ کہا۔ پھر وہ بصرہ واپس آئے، 1 مہینہ وہاں قیام کر کے اہواز پہنچے۔ یہاں 1 سال قیام کیا، پھر اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرے بیٹے احمد کی خبر رکھنا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں، کیونکہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ بلاد شرک میں جا کر مخلوق کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ چنانچہ بغداد سے روانہ ہوئے اور میں نے خبر دینے والوں سے سن لیا کہ انہوں نے ہندوستان کا قصد کیا ہے۔ پھر دوبارہ خراسان پہنچے، علاقہ ماورا النہر میں داخل ہوئے، وہاں سے ترکستان اور چین گئے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور کچھ کتابیں بھی تصنیف کیں۔ جب وہ اس سیاحت سے واپس ہوئے تو ہندوستان والے ان کے نام پر مغیث لکھتے تھے، اور چین و ترکستان والے مقیت، اور خراسان والے ممیز، اور فارس والے ابو عبداللہ زاہد، اور خوزستان والے شیخ الحلاج الاسرار۔ بغداد میں بعض لوگ ان کو مستلم کہتے اور بصرہ کے بعض لوگ محیر کہتے۔ اس سفر سے واپسی پر ان کے متعلق مختلف باتیں ہونے لگیں، تو وہ تیسری بار حج کے لیے کھڑے ہو گئے اور 2 سال تک مکہ میں مجاور رہے۔ پھر واپس آئے تو پہلی حالت سے بدلے ہوئے تھے۔ بغداد میں جائیداد بھی خریدی اور گھر بھی بنایا۔ اس وقت محمد بن داؤد اور علماء کی ایک جماعت نے ان کے خلاف خروج کیا اور ان کی ظاہری حالت کو قبیح کہا، اور نصر قشوری کی وجہ سے ان میں اور علی بن عیسیٰ میں ٹھن گئی، اور شبلی وغیرہ مشائخ صوفیہ بھی بظاہر ان کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت کچھ لوگ ان کو ساحر کہتے، بعض مجنون کہتے، اور بعض صاحب کرامت اور صاحب اجابت سوال کہتے تھے کہ ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہے۔ غرض ان کے بارے میں زبانوں پر مختلف باتیں تھیں، یہاں تک کہ سلطان نے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ حسین بن منصور سے ان کے شیخ اول عمرو بن عثمان مکی ناراض تھے، اور ناراضی کی وجہ ابو یعقوب اقطع کی لڑکی سے نکاح کرنا تھا۔ ممکن ہے شیخ کے نزدیک ہدایت حلاج میں ان کے لیے نکاح مضر ہو، اور انہوں نے بدون اجازت و مشورہ کے نکاح کیا تو ناراض ہو گئے، یا نکاح مضر نہ تھا مگر یہ جگہ ان کو پسند نہ تھی۔ پھر یہ ناراضی اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب حسین بن منصور نے ان کا وہ رسالہ لے لیا جس میں خواص صوفیہ کے خاص علوم تھے، اور بظاہر ناراضی کی وجہ یہ تھی کہ ہدایت حال کی وجہ سے حسین بن منصور ان کے نزدیک ان علوم کے اہل نہ تھے۔ گو ظاہر یہ ہے کہ اس رسالے کی نقل کر کے اصل کو واپس کر دیا ہوگا۔ اگرچہ بلا اجازت شیخ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا بھی مرید کو مناسب نہیں، اسی لیے شیخ ناراض ہو گئے اور ان کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکل گئی جس نے اپنا کام کیا۔ شیخ عمرو بن عثمان مکی اپنے وقت میں مسلم امام طریقت تھے۔ ابو عبداللہ الناجی اور ابو سعید خزار سے ملے، مگر صحبت طریق میں حضرت جنید کی طرف اپنے کو منسوب کرتے تھے۔ امام بخاری سے حدیث روایت کی۔ طبقات شعرانی میں بد دعا کا سبب بطور حکایت مجہول کے یہ بیان کیا ہے کہ شیخ عمرو بن عثمان مکی نے حسین بن منصور حلاج کو ایک دن کچھ لکھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے میں قرآن کا معارضہ کر رہا ہوں، تو انہوں نے بد دعا دی اور تعلق قطع کر دیا۔ لیکن یہ وجہ صحیح نہیں، وجہ وہی صحیح معلوم ہوتی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کا معارضہ کرنا کفر ہے، اور ابن منصور پر کسی وجہ سے بھی کفر کا ثبوت نہیں ہوا، جیسا ابن خلقان ان کے حق میں بیان کرتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنا اور ابن منصور کی زندگی کے آئندہ واقعات کو شیخ کی بد دعا کا اثر بتلانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مشائخ صوفیہ کے نزدیک اس قصے میں حسین بن منصور سے
کسی امر موجب کفر کا ارتکاب نہیں ہوا، صرف ایسی بات کا ارتکاب ہوا تھا جو تقدر شیخ کا سبب بن گئی، ورنہ آئندہ واقعات کو شیخ کی بد دعا کا اثر نہ کہتے بلکہ کلمہ کفر کا وبال کہتے۔ حسین بن منصور نے شیخ عمرو بن عثمان مکی کی کتابوں میں سے بدون ان کی اجازت کے لیے لیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ وہی رسالہ ہے، میں اس کو قرآن پر پیش کر رہا ہوں کہ اس میں اس کے مضامین ملتے ہیں یا نہیں۔ جس طرح معرضہ کا اطلاق اس معنی پر ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے سامنے اپنا پڑھا ہوا سبق پیش کرے، جیسا حدیث مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے، اسی طرح معرضہ کا اطلاق اس معنی پر بھی صحیح ہے کہ ایک کتاب کو قرآن پر پیش کر کے دیکھا جائے کہ اس سے اس کے مضامین ملتے ہیں یا نہیں۔ چونکہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شیخ عمرو بن عثمان مکی کو اس رسالہ کا بلا اجازت لینا ناگوار تھا، اس لیے یہ جواب ان کو زیادہ ناگوار تھا اور بد دعا دی۔ صرف اسی صورت میں اس واقعے کو باب حفظ قلوب المشائخ میں بیان کیا جا سکتا ہے اور آئندہ واقعات کو بد دعا کا اثر کہا جا سکتا ہے، ورنہ جن الفاظ سے خطیب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور حافظ نے لسان میں نقل کیا ہے، ان کو نہ حفظ قلوب المشائخ سے کچھ تعلق ہے، نہ اس صورت میں شیخ کی بد دعا کو آئندہ واقعات میں مؤثر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی واقعے کو بد دعا کا اثر اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب بد دعا کے سوا کوئی سبب موجب وبال موجود نہ ہو، اور الفاظ مذکورہ میں تو خود کلمہ کفر ہی بڑا موجب وبال موجود ہے۔ پس یا تو خطیب کی روایت کو تصرف روایت پر محمول کیا جائے، اور تاریخی واقعات میں ایسا تصرف اختلاف فہم روایت سے مستبد نہیں، اور جبکہ احادیث احکام میں بھی روایت بلا معنی تصرف میں جاتا ہے، یا با تقدیر صحت روایت یا عدالت روایت یہ کہا جائے کہ حسین بن منصور کے قول یمکننی او لف مثلہ کا یہ مطلب نہ تھا کہ میں قرآن کا مثل من کل الوجود بنانے پر قادر ہوں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جیسے مضامین ہدایت قرآن میں ہیں، میرے قلب پر بھی بطور الہام وارد ہوتے ہیں جن کو میں اپنی عبارت میں بیان کر سکتا ہوں، اسی صورت میں لفظ مثلہ ابن منصور کے کلام میں ویسا ہی ہوگا جیسا ابو داؤد کی حدیث میں ہے، جس میں حدیث کو قرآن کا مثل فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مثل من کل الوجود مراد نہیں، نفس حجیت میں مراد ہے، اور درجہ حجیت میں مساوات مراد نہیں۔ سو اگر قرآن کی صحیح تفسیر اور علوم معارف کو مثل قرآن کوئی کہہ دے، گو احام کے سبب مناسب نہیں، مگر اس کی تفسیر یا تضلیل کی تو گنجائش نہیں، اور عنوان مناسب نہ ہونے کی وجہ ہی سے شیخ عمرو بن عثمان مکی نے بد دعا دی ہوگی۔